اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین اما بعد منطق مظفر کہ ہماری اس کتاب کے حوالے سے آج 19واں ہمارا یہ درس ہے، اور گزشتہ درس میں ہم نے الفاظ متباینہ کی جو ایک قسم تھی متقابلان کو بیان کیا تھا، اور بیان کیا تھا کہ تقابل کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی 3 اقسام کو ہم گزشتہ درس میں بیان کر چکے ہیں کہ یا تقابل جو ہے تقابل نقیضین ہے، یا تقابل ملکہ و عدم ملکہ ہے، یا تقابل ضدین ہے۔ یہ 3 اقسام تفصیل کے ساتھ ہم گزشتہ درس میں بیان کر چکے۔ آج جو چوتھی قسم ہے تقابل کی وہ ہے تقابل متضاعفین، کہ کل خلاصتاً اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ تقابل متضاعفین 2 ایسی چیزوں کا تقابل ہے، وہ بھی 2 امر وجودی رکھتی ہیں، موجود ہیں، اور ان میں سے ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہے، توقف ہے ایک کے سمجھنے کا دوسرے کے سمجھنے پر، اور جب ایک کو سمجھ لیں تو دوسرے کا تصور خود بخود ذہن میں آتا ہے۔ الرابع چوتھی قسم تقابل کی تقابل المتضاعفین مثل الاب والابن الفوق والتحت المتقدم والمتاخر۔ تو یہ جو تقابل متضاعفین ہیں یہ مثال کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، پہلے پھر اس کی تعریف بیان کریں گے کہ پہلے مثالوں کے ذریعے ذہن میں اس کی اجمالی تصویر بن جائے کہ یہ جو ہے مثلا اب اور ابن یعنی ابوت و بنوت، الفوق و تحت بلندی اور پستی، فوقیت و تحتیت، المتقدم والمتاخر پہلے اور بعد میں ہونا، مقدم اور مؤخر ہونا، العلت والمعلول، یا جیسے علت و معلول کہ ایک چیز یا سبب ہے یا مسبب ہے، علت ہے یا معلول ہے، الخالق والمخلوق یا خالق و مخلوق ہونا، یا موجد ہے یا خود موجود ہے کہ جس کو کسی نے ایجاد کیا ہے، خالق یا مخلوق۔ وانت اذا لاحظت هذه الامثلة تجدو، بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ نے ان مثالوں میں دقت کی، ان مثالوں کو جب آپ نے ملاحظہ کیا تو آپ نے جو ہے ان مثالوں میں یہ پایا ہے، اولا 3 امر بیان کر رہے ہیں کہ جو ان مثالوں کی روشنی میں سامنے آتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں کہ ان مثالوں میں اگر ملاحظہ کریں، دقت کریں تو یہ 3 امر سمجھ میں آتے ہیں۔ اولا پہلا امر یہ ہے انک اذا تعقلت احد المتقابلین منها لا بد ان تتعقل معه مقابلہ الاخر، کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ یہ ایسے امور ہیں، ایسی 2 وجودی چیزیں ہیں کہ جب ان میں سے ایک کا تصور کریں، ایک کا تعقل کریں تو دوسرے کا تصور و تعقل ذہن میں آتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ انک اذا تعقلت احد المتقابلین منها، کہ جب ان 2 متقابلوں میں سے جو ہم نے مختلف مثالیں دی ہیں، ان مختلف امثلہ میں سے، مختلف مثالوں میں سے 2 متقابلوں میں سے ایک کو آپ تعقل کریں، ایک کے بارے میں غور کریں، تصور کریں، لا بد ان تتعقل معه مقابلہ الاخر، تو ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ جو ہے اس کے مقابلے میں جو دوسرا متقابل ہے اس کا بھی آپ تصور کریں، تعقل کریں۔ اگر خالق کا تصور کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں جو مخلوق کا تصور ہے وہ ذہن میں آتا ہے، تعقل ہوتا ہے۔ فَإِذَا تَعَقَّلْتَ أَنَّ هَذَا أَبْ أَوْ إِلَّةً لا بد ان تتعقل معه ان له ابنا او معلولا، کہتے ہیں کہ جب آپ جو ہے تعقل کریں کہ ان هذا اب او علت، کہ یہ چیز جو ہے باپ ہے یا یہ چیز جو ہے علت ہے، تو ضروری ہے کہ باپ کے تصور سے ابن کا تصور ہو، یا علت کے تصور اور تعقل سے معلول کا تصور اور تعقل ہو، کہ بس جب آپ جو ہے اب کا یا علت کا تصور کریں تو لا بد ان تتعقل معه، تو ضروری ہے کہ آپ جو ہے اسی تصور کے ساتھ تعقل کریں کہ ان له ابنا او معلولا، کہ اس اب کے لیے ابن ہے، باپ کے لیے بیٹا ہے، اور علت کے لیے معلول ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ علت ہو اور معلول نہ ہو، البتہ علت جب مقام انشاء میں ہو، مقام ایجاد میں ہو۔ ثانیاً دوسرا مورد کیا سمجھ میں آتا ہے ان مثالوں سے، ان شیئا واحدا لا یصح ان یکون موضوعا للمتضاعفین من جہۃ واحدۃ، کہ ایک ہی چیز نہیں ہو سکتا، یعنی ایک ہی شخص واحد، ایک ہی شے واحد نہیں ہو سکتا، صحیح نہیں ہے کہ وہ متضاعفین کے 2 متضاعفین کے لیے موضوع قرار پائے ایک ہی جہت سے، یعنی ایک ہی شخص زید ہم یہ کہیں کہ وہ جو ہے اب باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے،
اور جہت واحدہ ہے، ایک ہی جہت سے، یعنی جس جہت سے باپ ہے اسی جہت سے بیٹا ہے. مثلا ہم کہیں کہ زید عمر کا باپ ہے تو کہیں عمر ہی کا بیٹا ہے، یہ ہو نہیں سکتا. ہاں عمر کا اگر باپ ہے تو پھر بکر کا بیٹا ہے، یعنی جہتیں مختلف ہو گئی. ابوت کی جہت اور ہے اور بنوت کی جہت اور ہے، لیکن ایک ہی شے واحد، یہی شخص واحد زید نہیں ہو سکتا کہ ابوت و بنوت جو متضائفین ہیں ان کے لیے موضوع قرار پائے اور جہت بھی واحدہ ہو. کہتے ہیں کہ ان شیئن واحدا لا یصح، ایک ہی شے جو ہے، ایک ہی موضوع واحد جو ہے، شخص واحد جو ہے صحیح نہیں ہے. یکون موضوعا، کہ وہ موضوع قرار پائے، للمتضائفین دو متضائفین کے لیے، من جہت واحدہ ایک ہی جہت سے. فلا یصح ان یکون شخص ابا و ابنا لشخص واحد، پس صحیح نہیں ہے کہ ایک شخص باپ بھی ہو اور بیٹا بھی ہو ایک شخص کا، ایک شخص جو ہے ایک شخص کا باپ بھی ہو اور ایک ہی اسی شخص کا بیٹا بھی ہو، یعنی جہت واحدہ ہو، نہیں ہو سکتا. نام یکون ابا لشخص و ابنا لشخص آخر. ہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایک شخص کا باپ ہو اور دوسرے شخص کا بیٹا ہو، جیسے کہ بیان کیا کہ عمر کا باپ ہے اور بکر کا بیٹا ہے، یہ ہو سکتا ہے کیونکہ جہت مختلف ہو گئی. کذا لا یصح ان یکون الشیء فوقا و تحتا لنفس ذلك الشیء فی وقت واحد، اسی طریقے سے نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی شے جو ہے وہ فوق بھی ہو اور تحت بھی ہو. مثلا اس موبائل کو ہم لے لیں کہ یہ فوق بھی ہو کتاب سے اور تحت بھی ہو. جب فوق ہے تو اس کتاب سے تحت نہیں ہے، کتاب نیچے ہے، موبائل اوپر ہے. لیکن اگر ہم اس کتاب کو اوپر لے آئیں اور کہیں کہ اب موبائل تحت ہے، ایک وقت میں فوق ہے اور ایک وقت میں تحت ہے، تو بس وقت ایک نہیں رہا. ایک ہی وقت میں یہ فوقیت اور تحتیت ایک چیز پر صادق نہیں آ سکتی. اگر موبائل فوق ہے تو تحت نہیں ہے اسی وقت میں، اور اگر تحت ہے تو اسی وقت میں پھر فوق نہیں ہے. ہاں زمانے کے اختلاف کے ساتھ، وقت کے مختلف ہونے کے ساتھ ایک ہی چیز فوق اور تحت کے ساتھ متصف ہو سکتی ہے. قضا لا یصح، اسی طرح صحیح نہیں ہے یکون الشیء فوقا و تحتا، ایک چیز جو ہے اوپر بھی ہو اور نیچے بھی ہو، لنفس ذالک الشیء، اسی چیز کی نسبت کہ جس کے اوپر نسبت ہم قرار دے رہے ہیں کہ وہ نیچے ہے. مطلب اب اس کو کہیں فوق ہے، کس کی نسبت؟ کتاب کی نسبت. اسی کتاب کی نسبت پھر تحت بھی ہو فی وقت واحد، ایک ہی وقت میں ممکن نہیں ہے. ہاں تین چیزیں ہم کر لیں کہ یوں کہیں کہ یہ موبائل جو ہے ہاتھ کے نیچے ہے اور کتاب کے اوپر ہے، یعنی فوق الکتاب و تحت الید، تو پس یہ ذالک الشیء نہیں ہے. نفس ذالک الشیء مطلب کتاب کی نسبت کہیں اوپر ہے اور کتاب ہی کی نسبت کہیں نیچے ہے، تو ایسا نہیں ہے. ہاتھ کے نیچے ہے، کتاب کے اوپر ہے، وقت ایک ہی ہے. یا ہمیں جو ہے جہت مختلف کرنی پڑے گی کہ کتاب کی جہت سے اوپر اور ہاتھ کی جہت سے نیچے. اگر جہت کو ایک رکھیں گے تو پھر وقت کو مختلف ماننا پڑے گا کہ جس وقت میں کتاب سے اوپر ہے کتاب کے نیچے نہیں، اور جب اس کو کتاب کے نیچے لے جائیں تو پھر کتاب کے نیچے ہے کتاب کے اوپر نہیں، وقت مختلف ہوگا. بالآخر یا جہت کو مختلف ماننا پڑے گا کہ فوقیت اور تحتیت کی نسبت جو ہے الگ الگ جہات سے ہے، یا وقت الگ الگ ہے. وَإِنَّمَا يَكُونُ فَوْقًا لِشَيْءٍ هُوَ تَحْتَ لَهُ وَتَحْتًا لِشَيْءٍ هُوَ فَوْقَ لَهُ. اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایک ہی چیز جو ہے فوقاً لشیء، ایک چیز کی نسبت اوپر ہے، یعنی کتاب کی نسبت. هُوَ تَحْتَ لَهُ، کس شے کی نسبت اوپر ہے کہ جو اس کے نیچے ہے، کہ یہ موبائل فوقاً لشیء ایک شے کے اوپر ہے، هُوَ تَحْتَ لَهُ کہ جو اس کے نیچے ہے. نیچے کیا ہے؟ کتاب. وَتَحْتًا لِشَيْءٍ هُوَ فَوْقَ لَهُ، اور نیچے ہے اس شے کی نسبت لشیء آخر هُوَ فَوْقَهُ، یہی موبائل نیچے ہے اس دوسری شے کی نسبت، یعنی ہاتھ کی نسبت هُوَ فَوْقَهُ جو اس سے اوپر ہے. یعنی دو چیزیں ہوں گی کہ جس کی نسبت ایک کی نسبت نیچے ہوگا اور ایک کی نسبت اوپر ہوگا، لیکن ایک ہی شے کی نسبت، ایک ہی جہت کی نسبت یہ نہیں ہو سکتا. اگر وقت ایک ہے تو پھر دو جہتیں مختلف ماننی پڑیں گی، اور اگر وقت کو علیحدہ علیحدہ شمار کریں تو پھر ایک ہی جہت سے ہو سکتا ہے وقت کے اختلاف کے ساتھ. وہاکذا، اور اسی طریقے سے دوسرے متضائفین ہیں. ثالثاً، تیسری چیز اور تیسرا امر جو ان مثالوں سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ان المتقابلین فی بعض هذه الامثلة المذکورة یجوز ان یرتفعا، کہ یہ متقابلین جو ہیں ان میں بعض مثالوں میں ایسا ہے کہ متقابلین دونوں کے دونوں اٹھ جائیں. البتہ بعض مثالوں میں نہیں ہے، تمام مثالوں میں ایسا ہے کہ یہ اٹھ جانا متضائفین کے لیے ممکن ہے. جمع تو نہیں ہو سکتے، جس طرح ہم نے پیچھے بیان کیا کہ متضائفین میں جمع ہونا صحیح نہیں ہے کہ ایک وقت میں اور ایک جہت سے یہ متضائفین جمع ہو جائیں کہ موبائل کتاب سے اوپر بھی ہو اور اسی وقت میں کتاب سے نیچے بھی ہو، یہ جمع نہیں ہو سکتے. فوقیت و تحتیت
یا اسی طریقے سے ایک شخص جو ہے اسی جہت سے باپ بھی اور اسی جہت سے بیٹا بھی ہو، یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس تیسرے ہم نے بیان کر رہے ہیں کہ بعض مثالوں میں جو ہم نے بیان کی متقابلین کو ارتفاع کرنا، اٹھا دینا جائز ہے، البتہ بعد میں بیان کر رہے ہیں کہ تمام میں جائز ہے، لیکن کیونکہ بعض میں آسانی سے انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ اٹھ سکتے ہیں اور بعض میں آسانی سے نہیں سمجھ سکتا، تو اس لیے اس کو علیحدہ سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ جوز و ان یرتفع، کہ متقابلین کی بعض مثال جو مذکورہ مثالیں ہیں ان میں جائز ہے کہ متقابلین کو دونوں کو اٹھا دیں۔ فإن واجب الوجود لا فوق ولا تحت، کہ واجب الوجود جو ہے نہ وہ اوپر ہے نہ نیچے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جسم نہیں ہے، واجب الوجود جسم نہیں رکھتا کہ جس کے لیے ہم کہیں کہ وہ فوقیت اور تحتیت کا تصور آئے۔ جو چیز جسم سے ماورا ہے اس کے لیے فوقیت اور تحتیت کا تصور کرنا، نسبت دینا صحیح نہیں ہے۔ فإن واجب الوجود لا فوق ولا تحت، کہ واجب الوجود کیونکہ جسم نہیں رکھتا اس لیے نہ فوق ہے نہ تحت ہے، پس فوقیت اور تحتیت کو واجب الوجود متعال کی نسبت اٹھا دینا جائز ہے۔ والحاجر لا اب ولا ابن، اور اسی طرح حاجر جو ہے نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ حاجر کی نسبت ہم ابوت اور بنوت دونوں کو مرتفع کر سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، کہ کیونکہ حاجر کے لیے صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ باپ ہو یا بیٹا ہو، پس جب ایک صحیح نہیں ہے تو دونوں اٹھ سکتے ہیں۔ وَإِذَا اتَّفَقَ فِي بَعْضِ الْأَمْثِلَةِ أَنَّ الْمُتَضَاعِفَيْنِ لَا يَرْتَفِعَانِ كَالْعِلَّةِ وَالْمَعْلُولِ، کہتے ہیں اور اگر یہ اتفاق ہوتا ہے کہ ادھر سے نکال رہے ہیں کہ ہم نے جو کہا ہے اوپر بعض امثلہ مذکورہ میں اس طرح سے ہے، حقیقت نہیں ہے کہ تمام امثلہ میں اسی طریقے سے ہے کہ اٹھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر بعض میں ہمیں یہ نظر آتا ہے وَإِذَا اتَّفَقَ، اور اگر یہ اتفاق ہو فی بعض الامثلۃ، بعض مثالوں میں، کہ ان المتضاعفین لا یرتفعان، کہ متضاعفین اٹھ نہیں سکتے، مرتفع نہیں ہوتے، جبکہ ہونا چاہیے تمام مثالوں میں، تو بعض مثالوں میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں اور اس طرح کا اتفاق ہوتا ہے کہ متضاعفان ایک ہی چیز کی نسبت جو ہے دونوں مرتفع نہیں ہوتے، کالعلت والمعلول، جیسے علت اور معلول ہونا، کہ ایک شے جو ہے نہ علت ہو نہ معلول ہو، یہ جو ہے علت اور معلول کا مرتفع نہ ہونا باوجود کہ علت اور معلول متضاعفان سے ہیں، ایک کا سمجھنا دوسرے پر موقوف ہے، لیکن اس شے کی نسبت ہم یہ کہیں کہ نہ علت ہے نہ معلول، یہ دونوں جو ہے اٹھ جائیں، کہتے ہیں یہ نہیں اٹھنا جو ہے یہ کیا ہے، فلیس ذالک لأنہم متضاعفان، یہ جو عدم ارتفاع ہے بعض مثالوں میں، کہ متضاعفان کی بعض مثالوں میں یہ جو بعض موارد ہیں علت و معلول یا خالق و مخلوق وغیرہ کا جو عنوان ہے، یہ ان چیزوں سے نہیں اٹھایا جا سکتا، تو کہتے ہیں فلیس ذالک، یہ جو عدم ارتفاع ہے یہ نہیں ہے لأنہم متضاعفان، اس لحاظ سے کہ یہ دونوں متضاعف ہیں، اور متضاعف ہیں تو ایک علت اور ایک معلول، تو پس یہ دونوں نہیں اٹھ سکتے کہ نہ علت و نہ معلول، یا نہ خالق و نہ مخلوق، یہ دونوں نہیں اٹھ سکتے۔ یہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ متضاعفان ہے اور متضاعفان میں دونوں میں سے دونوں نہیں اٹھ سکتے، ہم کہہ چکے ہیں کہ متضاعفان میں جائز ہے، صحیح ہے کہ دونوں اٹھ جائیں، نہ علت و نہ معلول، نہ خالق و نہ مخلوق۔ اب کیونکہ علت اور معلول اور خالق و مخلوق کا کسی چیز کی نسبت اٹھنا جو ہے ممکن نہیں ہے، یہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ متضاعفان ہے، بلکہ اس لحاظ سے ہے کہ کیونکہ دنیا اور کائنات اسباب پر مشتمل ہے، نتیجہ اسباب ہے، اگر اسباب فراہم ہو جاتے ہیں تو یہ مسببات وجود میں آ جاتے ہیں، تو دنیا کیونکہ اسباب پر منحصر ہے، علت اور معلول کا دائرے میں ہے، تو اس لیے کیونکہ علت اور معلول کے دائرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے جو ہے اس کو ایک ایسی چیز عارض ہوئی ہے کہ یا علت ہے یا معلول، ہو نہیں سکتا کہ نہ علت و نہ معلول اٹھا دیں، لیکن اس لحاظ سے علت و معلول کو اٹھانا کہ یہ متضاعفان ہے، یہ اس لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ اس لحاظ سے ہے کہ کوئی بھی چیز علت و معلول یا خالق و مخلوق ہونے سے خالی نہیں ہے۔ کہتے ہیں بلکہ یہ جو عدم ارتفاع ہے یہ اس لحاظ سے ہے کہ لامرن، ایک ایسے امر کی وجہ سے ہے کہ یخصہما، کہ جو ان دونوں علت و معلول کو خاص ہو گیا ہے، علت و معلول کو لاحق اور عارض ہو گیا اور علت و معلول کے ساتھ خاص ہے۔ بلکہ یہ عدم ارتفاع جو ہے لامرن، ایک ایسے امر کی وجہ سے ہے کہ یخصہما، کہ جو ان دونوں علت و معلول کو خاص ہو گیا ہے۔ کیا خاص ہو گیا وہ امر؟ لأن كل شيء موجود لا يخلو اما يكون علتا او يكون معلولا، کیونکہ کائنات جو اسباب پر منحصر ہے اور تمام جو کائنات ہے وہ معلول ہے، فعل خداوند متعال کا، تو یہ جو ہے کہتے ہیں کہ کیونکہ ہر شے جو وجود رکھتی ہے وہ خالی نہیں ہے اس سے کہ یا علت و یا معلول،
مانعۃ الخلو ہے، ہو نہیں سکتا کہ دونوں اٹھ جائیں، نہ علت ہو نہ معلول، کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ ہر چیز جو وجود رکھتی ہے، موجود شے جو ہے، معدوم شے کی بات نہیں ہو رہی، موجود شے کی جو ہے وہ یا علت ہے یا معلول، کیونکہ موجود شے جو ہے اس کو جب وجود لاحق ہو گیا ہے تو یہ وجود کا لاحق ہونا خاص ہے اس امر سے کہ وہ یا علت ہو یا معلول، پس یہ وجود کا ہونا، موجود ہونا، یہ امر وجودی اس کا یہ اس امر کو کے ساتھ خاص ہے کہ یا علت ہو یا معلول۔ لأن كل شيء موجود، کیونکہ ہر شے جو وجود رکھتی ہے موجود ہے، لا یخلو خالی نہیں ہے اس امر سے کہ اما یکون علتا او یکون معلولا، کہ یا وہ علت ہو یا معلول ہو، پس علت اور معلول ہونا اس سے جو ہے خالی ہونا ممکن نہیں ہے، یا علت ہے یا معلول ہے۔ البتہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں لیکن الگ الگ جہت سے، جس چیز کے لیے علت ہے اس کے لیے معلول نہیں، اور جس کی نسبت معلول ہے اس کے لیے علت نہیں۔ مثلا اگر باپ علت ہے بیٹے کے لیے تو پھر معلول نہیں ہے، معلول ہے اپنے باپ کا، یعنی اس کا باپ اس کے لیے علت ہے، تو یہاں بھی جہت مختلف ہو جائیں گی۔ وَعَلَى هَذَا الْبَيَانِ يَصِحُ تَعْرِيفُ الْمُتَضَائِفَيْنِ بِأَنَّهُمَا، کہتے ہیں ابھی سارے بیان کی روشنی میں کہ ہم نے تین امر کو آپ کے سامنے ملحوظ خاطر رکھ دیا، بیان کر دیا، اور آپ نے مثالوں کی روشنی میں ان تینوں امور کو سمجھ لیا، تو یہ جو تینوں امور سمجھنے کے بعد ہمارے لیے اب آسان ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے متضائفان کی تعریف کر دیں۔ کہتے ہیں والا حاصل بیان، اس بیان کے روشنی میں، اس بیان کے مبنا پر یصح تعریف المتضائفین، صحیح ہے، ممکن ہو گیا ہے متضائفین کی تعریف کرنا، بیانہما کہ متضائفان جو ہیں کیا ہے، الوجودیان، دو وجودی چیزیں ہیں، دونوں موجود چیزیں، علت ہی موجود ہے، معلول موجود ہے۔ اب اور ابن خالق و مخلوق و قطعات سب امر وجودی ہیں۔ کیسے امر وجودی ہیں؟ اللذان یتعقلان معا، دو ایسے وجود ہیں کہ جو ایک ساتھ سمجھے جاتے ہیں۔ جب فوق کو سمجھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ تحت کا تصور آتا ہے، خالق کے ساتھ مخلوق کا تصور آتا ہے، یہ مخلوق کے ساتھ خالق کا تصور آتا ہے، تو یہ دو ایسے امر ہیں جو وجودی ہیں، اور دونوں میں کا جو ہے ایک ساتھ سمجھنا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اللذان یتعقلان معا، کہ جو وہ دو ایسے وجود ہیں کہ جو ایک ساتھ تعقل ہوتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں۔ ولا یجتمعان فی موضوع واحد من جہۃ واحدۃ، ایک موضوع واحد میں ایک ہی جہت سے دونوں جمع نہیں ہوتے کہ باپ بھی ہو اور بیٹا بھی ہو، فوق بھی ہو تحت بھی ہو، اسی جہت سے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اجتماع دو عنوان وجودی متضائفہ کا ایک جہت واحدہ سے ممکن نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَرْتَفِعَ، ہاں اٹھا دینا ممکن ہے، بعض مثالوں میں آسانی سے ہم اٹھا سکتے ہیں، اور بعض مثالوں میں اگر ہمارے لیے آسانی سے اس کو اٹھانا ممکن نہیں ہے تو یہ اس لحاظ سے نہیں کہ متضائفین ہیں، بلکہ اس لحاظ سے کہ ان کو ایک اور امر لاحق ہو گیا ہے، ایک اور امر ان کے ساتھ خاص ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان سے دونوں کو نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ جو ہے خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ جب اللفظان، دو لفظ جو ہیں، یا وہ دو لفظ جو ہیں متباین ہیں یا مترادف ہیں، جو ہم نے پیچھے مثالوں میں بیان کر دیا کہ جب ایک لفظ کو دوسرے لفظ یا دوسرے الفاظ کے ساتھ ملاحظہ اور قیاس کرتے ہیں تو یہ دونوں لفظ جو ہے ایک ہی معنی کو دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ردیف میں آتے ہیں تو یہ مترادف ہیں، اور اگر ایک دوسرے کے ساتھ معنی دینے میں شراکت نہیں رکھتے، ہر لفظ اپنے ہی معنی کو بیان کرتا ہے تو یہ متباینان ہیں۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ متباینان کی تین قسمیں ہیں کہ اگر وہ الفاظ جو مختلف معنی پر دلالت کرتے ہیں، اگر ان میں جہت واحدہ مشترکہ کا لحاظ رکھنا ممکن ہو اور لحاظ بھی رکھا جائے تو مثلاً، اگر جہت واحدہ کا لحاظ رکھنا ممکن نہ ہو یا جہت واحدہ ہو لیکن لحاظ نہ رکھا جائے تو متخالفان یا متقابلان۔ پھر متقابلان متخالفان اس کو اس طرح سے جدا کیا کہ اگر ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف نہ ہو تو پھر متخالفان، اور اگر ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہو تو متقابلان۔ پھر متقابلان کو بلکہ علیحدہ وہ کیا کہ اگر جو ہے وہ تقابل اس طریقے سے ہو کہ ان میں جو ہے لحاظ کریں، اس کا حقیقت مشترکہ کا لحاظ نہ کریں کہ جو حقیقت واحدہ ہے، تو متخالفان یا متقابلان ہو سکتے ہیں، لیکن اگر جو ہے حقیقت واحدہ